اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں سب نے قیامت کے بارے میں اپنی اپنی امت کو بتایا ہے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ کہی گئی ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمینوں میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ رسول اللہ کی متعدد احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن کب برپا ہوگا اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے میں آیا ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام صحابہ کرام کی موجودگی میں انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کئی سوالات کیے جن کے آپ نے جوابات عنایت فرمائے، لیکن جب انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے جواب دیا، جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے وقت کا مکمل علم نہ جبریل علیہ السلام کو ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ناظرین گرامی، قیامت کے دن کا صحیح اندازہ تو کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن حضور اکرم نے قیامت کے ظہور سے پہلے کے کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ان واقعات کو قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے، یہ قیامت کے بالکل قریب وقوع پذیر ہوں گے۔ حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 دھواں، 2 دجال، 3 دعوت الارض۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے زمین پر رینگنے والا۔ دعوت الارض قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو نہ پہلے کبھی دیکھا گیا ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی نے خیال کیا ہوگا۔ اس جانور کا مقصد مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنا ہوگا، یعنی مومن کے چہرے کو روشن کرے گا اور کافر کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یجوج مجوج کا ظاہر ہونا۔ 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھسنا ہے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ قبل از قیامت زمین پر جہالت عام ہو جائے گی، کافر بتوں کی پوجا کرنے میں مگن ہو جائیں گے۔ ملک شام کی طرف لوگوں کا عام رجحان ہوگا، لوگوں کو ملک شام کے حالات اچھے نظر آئیں گے، لوگ ملک شام کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ بھڑکے گی جس کی وجہ سے لوگ شام ملک کی طرف رخ کریں گے۔ جب سب لوگ ملک شام میں چلے جائیں گے تو یہ آگ بھڑکنا بند ہو جائے گی۔ ملک شام میں لوگ پھر سے سب کچھ بھول کر آرام اور عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ حضرت سریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم بلا خانہ میں تھے، ہم سب ان کے نیچے باتیں کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جہاں جہاں لوگ جائیں گے آگ ان کا پیچھا کرتی ہوئی وہاں جائے گی، اور جس جگہ پر ٹھہریں گے آگ بھی وہیں پر ٹھہر جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے ظاہر ہوگی۔ یہ آگ لوگوں کو بھگا بھگا کر ملک شام میں لے آئے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آگ یمن میں نمودار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین حجاج سے آگ ظاہر نہ ہو جائے، اس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن ہو جائے گی۔ قاضی عیاض نے اس طرح بیان کیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی آگ کی بتائی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک نہ ہو، 2 آگ ہوں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ آگ ایک ہی ہوگی جو یمن کے شہر سے ظاہر ہوگی،
لیکن وہ حجاج شہر سے نمودار ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی آگ ہوگی جو مشرقی لوگوں کے پیچھے پڑے گی، ان کو مغربی ملک شام میں لے کر جا کر چھوڑ دے گی۔ اصل میں وہ آگ سب سے آخری نشانی ہوگی جس کو حدیث یہاں مرکوز ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس آگ کو سب سے پہلی آگ قرار دیا گیا ہے کہ اس آگ کے بعد دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس نشانی کے آنے کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ حدیث میں قیامت کی نشانی اور بھی بیان کی گئی ہے۔ ان نشانیوں کے بعد دنیا میں کوئی چیزیں باقی نہیں رہیں گی۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک اور ہوا کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ نشانی اس لیے بتائی جاتی ہے کہ مسلمان تو اس وقت ہوں گے ہی نہیں، یہ ہوا کافروں کو بڑی تیزی کے ساتھ سمندر میں پھینک دے گی۔ قرآن کریم میں اصل حقیقت کی طرف بتایا گیا ہے کہ ایک آگ یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے اور آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ جو لوگوں میں سے رہ جائیں گے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یمن میں بے شمار آتش کدے موجود ہیں، اس سے یہ ظاہر ہے کہ یہ آگ یمن سے ہی ظاہر ہوگی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام، اردن، لبنان اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کئی حدیثوں میں نبی اکرم نے بیت المقدس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی